الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ریاض الصالحین کا یہ دوسرا باب ہے، باب التوبہ، توبہ کا بیان۔ اس کے آغاز سے پہلے ہم شیخ احمد السید نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، اس کو سنتے ہیں، اور وہ ہے سنت کے مفہوم کو سمجھنا۔ دیکھیں، یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو، رہنمائی کو ہم تک پہنچاتی ہے۔ سنت کا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کیا آتا ہے؟ جب ہم سنت کا لفظ سوچتے ہیں تو آتا ہے داڑھی رکھنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، نماز کی سنتیں ہمارے ذہنوں میں آئیں گی، اور چند ایسی اور چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی۔ تو سنت کے مفہوم کو ان چند ظاہری اعمال کے اندر بند کر دینا، یہ سنت کے مفہوم کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری محنت ہے جو کی گئی ہے۔ سنت کے مفہوم کا ذہن میں آتے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کا آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت اور مشقت، وہ قربانیاں، وہ ہجرتیں، وہ طائف کے سفر، وہ پولیٹیکل ایفرٹس جو آپ کر رہے تھے اسلام کو غالب کرنے کی، اور وہ مشن اور مقصد جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ جو مشن ہے اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں اللہ کا نظام، اللہ کا نازل کردہ وہ غالب ہو، اس سے فیصلے ہوں، وہ خارجہ اور داخلہ پالیسی بنائے، اس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی قائم ہو، اس کی بنیاد پر ریاستی سٹرکچر کھڑا ہو، معیشت کھڑی ہو، اس کی بنیاد پر انٹرنیشنل جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں اس کی پالیسیز بنے۔ یہ جو پورا سنت کا عمل تھا اور سنت کا کنسیپٹ تھا، اس میں سے اس پورشن کو نکالنا حقیقت کے اندر ایک گمراہی ہے۔ یقیناً نماز، چہرے کی، گھر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی سنت کے ہی مفہوم میں داخل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت، جہاد، دین کی اقامت، امت کی فکر اور انسانیت کو اللہ کی بندگی میں اجتماعی سطح پر لانے کی جو ایفرٹ ہے وہ بھی سنت کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ تو سنت کے مفہوم کے حوالے سے یہ کلیئرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، کتاب التوبہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ جو شیخ نے بڑا خوبصورت بیان کیا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے یہ ٹکڑوں کے اندر نہیں ہے۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا کہ نماز میں تو آپ کی پیروی کی جائے گی اور باقی معاملات میں خاندان کی چلے گی، یا عالمی نظام کی چلے گی، یا میری خواہشات کی چلے گی، یا کوئی اور لیڈر، کسی جگہ پر کوئی اور لیڈر ہوگا زندگی کے کسی اور پہلو میں، یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی جو ہے وہ ہر پہلو کے اعتبار سے ہے، اور کلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے ان کا تابع دار بنانا، آپ کی بات کو اہمیت دینا، یہ سنت نبوی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ کہیں کہ میری زندگی کا یہ اصول ہے، یا کوئی جماعت کہتی ہے میری زندگی کا یہ اصول ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے، تو وہ جو اطاعت رسول ہے اور اطاعت الہی ہے اس کا اظہار صرف نماز کی چند اعمال میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا اظہار صرف لباس کے چند مظاہر میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پھر آپ کی سوچوں، آپ کی پولیٹیکل سوچیں، آپ کی
اکنامیکل سوچیں، ایون آپ کے فیوچر کا پلاننگ، ہر پہلو میں، چاہے فرد کی حیثیت میں ہو، سوسائٹی کے لیول پر ہو، یا ایک اسٹیٹ کے لیول پر ہو، یا پوری دنیا اور انسانیت کے لیول پر ہو، تو وہ جو ہے اس سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور آپ کی بات کی عظمت جو ہے وہ بولنی چاہیے۔ یہ تھا سنت کے حوالے سے، اور جو آپ کی اطاعت ہے اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں۔ اس کے بعد اس کا آغاز امام نووی رحمہ اللہ جو ہے وہ بڑے اہم جملے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں التوبۃ واجبۃ من کل ذنب۔ توبہ جو ہے نا یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، توبہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے، ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کا سے زیادہ اس کا تعلق محسوس کرنے سے، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ویسے قدردانی نہیں کی جیسا کہ قدردانی کرنے کا حق تھا۔ دین کو، عبادات کو ریلیجیس پارٹ آف لائف کہہ کے ایک زندگی کا پارٹ بنا دینا، اور پھر خدا، اس کا رسول، وحی، آخرت، ان تمام چیزوں کو اس پارٹ کا جو ہے وہ لیڈر بنا دینا، یہ حقیقت کے اندر سیکولرزم کی بنیاد ہے اور بیس ہے، جو آج آپ کو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک مسلمان اللہ رب العزت کو جو حیثیت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے جس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، وہی ہے جو میری دنیا کی بھی ہر سانس کا عطا کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہر خوشی اسی سے، ہر فضل، ہر جو پھول مہکتے ہیں زندگی میں، جو خوشبوئیں پھیلتی ہیں، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ کی دین ہے۔ اور ساری کی ساری جو آخرت کی زندگی ہے، جو حقیقت ہے، کوئی تکا نہیں ہے کہ ہوگی تو ہوگی، وہ ریل انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ ایک مسلمان اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنے بڑھاپے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، پینشن کے بعد والی لائف کے لیے پلاننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کھانے کو دیکھتا ہے، اپنی صحت کو دیکھتا ہے، اپنی سیونگ کو دیکھتا ہے، بالکل اس سے بھی کہیں بڑھ کر کے وہ اپنی آخرت کو دیکھتا ہے اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے جیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کا جب ہم اس کو یہ مقام دیتے ہیں، تو پھر توبہ کرنا کوئی ریلیجیس ایکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اسپرچویلٹی کو جو ہے وہ جو ہے تلاش کرنے کا ذریعہ نہیں ہے کہ میں اسپرچویلٹی کی تلاش میں ہوں اور جسٹ آئی وانٹ پیس، مجھے سکون چاہیے تو میں اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہوں۔ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ سے استغفار کرنا، وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ حقیقت میں یہ اس بات پر ایمان کا اظہار ہے کہ میرا رب مجھے لمحہ لمحہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنی نافرمانی پر ناراض ہوتا ہے، اور اس کی نافرمانی میری زندگی پر امپیکٹ کرتی ہے، صرف میری زندگی پر امپیکٹ نہیں ڈالتی بلکہ میرے ارد گرد جتنی خدا کی مخلوق ہے وہ یا تو خدا کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر مجھ سے محبت کرتی ہے، اور اگر میں اس کی نافرمانیاں، اس کی بغاوتیں کرتا ہوں تو وہ مجھ سے دور ہوتی ہے۔ جیسے آگے احادیث آئیں گی کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے طالب علم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کس طرح کی محبتیں اس کے ساتھ یہ دنیا اللہ رب العزت جو ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں، دنیا کے دل میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پر ایمان جو ہے، اور اللہ رب العزت کو رب ماننا، اور سانس سانس کا مالک ماننا، اور یہ ماننا کہ ہر جھپکتی پلک اس کی فضل اور کرم سے ہے، دھڑکتا دل اس کی عطا ہے، کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ ہاں، جو شر ہے وہ اس کی نسبت میری طرف ہے، اور سب خیر اسی کی طرف سے ہے۔ جب یہ ایمان کا پہلو آتا ہے تو پھر توبہ جو ہے وہ ایک واجب چیز بن جاتی ہے۔ اسی بات کو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے اندر بیان کیا، اور پھر وہ اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ اگر تو
گناہ ایسا ہے جو اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کی کہتے ہیں کہ 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ سے کنارہ کشی کرے، بالکل اس سے جو ہے اس کو چھوڑنے کا عزم کرے، اور دوسرا یہ کہ اس پر ندامت محسوس کرے۔ یہ حقیقت کے اندر جو ندامت ہے نا، جس کو آپ انگلش میں گلٹ کہتے ہیں، یہ حقیقت میں اگر انسان کو ہونا چاہیے نا تو وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ انسان جب اس کی نافرمانی کر لے تو اس کو اس کے اوپر شرمندگی ہو۔ میں خدائے کائنات کا، رب ذوالجلال کا، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور میرے پر بے حد رحیم ہے، میری ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ اور کائنات کی ہر مخلوق سے زیادہ، جس کے مجھ پر احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جسے میں گن نہیں سکتا، میں اس اللہ کے گناہ کر بیٹھا ہوں، نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ تو یہ محسوس اور احساس جو ہے، یہ دوسری اس کے اندر شرط ہے۔ اور تیسرا یہ کہ عزم ہو کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں گناہوں کے لیے جو اللہ اور بندے کے درمیان سے میں تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر وہ کسی اور انسان کے حق سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے مال کو اس آدمی سے لوٹانا، اور اس آدمی سے اگر وہ زندہ ہے اور اس تک اپروچیبل ہے تو اس سے مجھ سے معافی مانگنا، اس کو راضی کرنا، کہ اس کو جو اس پر ظلم کیا اس کا بدلہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بھی پھر شرط کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے آیات کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کی ہمیں حکم دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، تم توبہ کرو گے تو چلے گا، نہیں کرو گے تو بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مؤمنو، تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تم فلاح پا جاؤ، تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم استغفار کرو اپنے رب سے، بخشش طلب کرو اور پھر اس سے توبہ کرو۔ تو اللہ رب العزت سے پکا وعدہ کرو کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ فرمایا سورۃ التحریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے توبہ کرو، پکی توبہ، ایسی توبہ، ایسے انسان کی توبہ کہ جس کا تعلق اس کے دل سے ہو، زبان سے صرف لفظ نہ نکل رہے ہیں بلکہ دل کے احساسات، آنکھوں کے بہنے والے آنسو، ہاتھوں کا اٹھنا، دل کا ارادہ اس کے اندر شامل ہو۔ آنسو نہیں بھی آ رہے تو فرمایا رونے والا منہ ہی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو، اللہ اتنی عظیم ذات ہے، اتنی عظیم ذات ہے، اور اس خدا تعالیٰ کے اتنے بڑے احسانات ہیں، اور توبہ کرنے والے پر تو یعنی جو انسان گناہ گار ہے وہ تو اس چیز کو بہت فیل میں اس کو محسوس کرتا ہے، اور ویسے تو ہر انسان ہی گناہ گار ہے، تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کون ہے۔ اگر انسان یہ جان لے کہ میرا رب کون ہے اور میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو پھر اس کے ساتھ سچی توبہ کرنا یقیناً یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ توبہ کے حوالے سے چند آیات بیان کی۔ اس کے بعد جو حدیث لے کر کے آئے ہیں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب، اللہ کی قسم میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم اکثر من 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، یعنی مغفرت طلب کرنا، غفر یغفر، یہ اس کا بیسک روٹ ورڈ ہے، جس کا معنی ہے ڈھانپ دینا، ڈھانپ دینا۔ تو اللہ رب العزت سے
یہ مانگنا کہ اے اللہ میں نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ تیرے سامنے بھی، تیرے فرشتوں کے سامنے بھی، نہ جانے شاید تیری مخلوقات کون کون سی ہوگی، جہاں میں خود کو ایکسپوز کر چکا ہوں اور اپنے نظر کے اندر بھی میں گر چکا ہوں، تیرے سامنے بھی گر چکا ہوں، تو اے خدایا تو مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اپنی بخشش سے، اپنے فضل سے ڈھانپ لے۔ اور وہ اللہ ایسا ڈھانپتا ہے کہ پھر گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمُ الْحَسَنَاتِ، ایسا وہ کمال ہے، ایسا کمال وہ معاف کرنے والا ہے کہ نشان تک کو مٹا دیتا ہے، نشان تک کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ بخاری کی روایت تھی۔ تو دوسری جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اور استغفار کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ جو ہے وہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ تو ان دونوں احادیث کے اندر علماء کہتے ہیں جو 70 کا لفظ ہے یہ زیادتی کے معنوں میں آتا ہے، کہ بہت زیادہ جب کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنا ہو تو عرب جو ہے وہ 70 کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استغفار کثرت سے کرتے تھے، اور یہ استغفار جو ہے کس بنیاد پر ہوتا تھا اب اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں استغفار جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے ان کے سارے اگلے پچھلے معاف کر دیے اور گناہوں سے ان کو پاک کر دیا، وہ معصوم ہیں۔ استغفار کے مختلف جو ہے وہ پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کسی معین گناہ سے توبہ اور استغفار کرے، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی اس سے خطا ہو گئی، بد نظری ہو گئی، تو وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے۔ استغفار کا ایک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی جب عظمت کو یاد کرتا ہے، اللہ کی جب بڑائی کو یاد کرتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے۔ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر، اللہ کا ذکر سن کے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا وہ ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ لرز جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کا وصف بیان کیا۔ تو استغفار کا ایک پہلو یہ ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے، ماضی کی خطاؤں کو یاد کرتا ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ تو معاف فرما دے۔ اسی طرح انسان آخرت کی منازل کو یاد کرتا ہے، اگلے آنے والی زندگی کے لمحات کو یاد کرتا ہے، تو وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ میری کسی خطا کی وجہ سے وہ قبر کی وادیاں، وہ پل صراط سے گزرنا، وہ میدان حشر میں ہر ایک کا ربی نفسی ربی نفسی پکارنا، اے اللہ اس وقت میں ان لمحات میں مجھے تنہا نہ چھوڑ، وہ موت کے لمحات میں مجھے تنہا نہ چھوڑی، اے میرے مالک معاف کر دے، میری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ یہ جو استغفار ہے یہ اس کے مختلف لمحات ہیں۔ اسی طرح انسان کوئی نیکی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے اندر یہ بھی تعلیم شامل ہے کہ آپ کوئی نیک عمل کرنے کے بعد بھی، جیسے نماز کے بعد دعا سے کہیں استغفر اللہ، اللہ تیرے سے استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نیک عمل کے اندر جو کوئی کوتاہی ہو گئی، پتہ نہیں ذہن کہاں کہاں بھٹکتا رہا، وقت کے اوپر پورے طریقے سے اس کے خشوع خضوع آداب کے ساتھ میں نہیں اس کو ادا کر سکا، تو اے مالک تو معاف کر دے۔ تو استغفار جو ہے وہ بڑی ہی ایک وسیع جو ہے وہ ایک چیز ہے، اس کے بڑے درجے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام استغفار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام استغفار کرنے والے ہیں، حالانکہ آپ سب سے بڑھ کر گناہوں سے معصوم اور پاک، گناہوں سے دور ہیں، لیکن جتنا دل میں اللہ کی قدردانی ہوتی ہے، اللہ کی صفات کا علم ہوتا ہے، آخرت کے لمحات اور
اگلے منازل کی باریکیوں اور خطرناکیوں کا علم ہوتا ہے، جتنا انسان کو اپنی کمزوری اور اپنی کوتاہی کا اعتراف ہوتا ہے، جتنا خدا تعالیٰ کے مراقبے، اس کے دیکھنے اور اس کے ایک ایک بات کو سننے اور فرشتوں کے اس کو لکھنے کا احساس ہوتا ہے، اتنا انسان اللہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اتنا جھکا رہتا ہے، امید کے اندر بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے اور ساتھ میں خدا تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت اور استغفار میں کوئی آپس میں تضاد نہیں۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا دل کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا اس کا اور لرزنا دل کا، اور اللہ پر یقین کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، وہ میرے ساتھ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ حقیقت میں یہی ایمان کا حسن ہے، یہی ایمان کا کمال ہے۔ اس لیے آپ کتاب التوبہ کے اندر دونوں طرح کی جو ہے روایات پائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو اگلی روایت آ رہی ہے وہ اسی پہلو کو بیان کرتی ہے۔ شیخ احمد السید ایک بڑا خوبصورت ان احادیث کے اوپر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، ان دونوں روایات کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں ان احادیث سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ انسان ایک ہی عبادت کے اندر جو وہ کر رہا ہے اس کے اندر بہت ساری مختلف قسم کی عبادات کو جمع کر دیتا ہے، یعنی وہ توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ کی حمد بھی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو اکثر جو استغفار کی جو سیغیں ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کے اندر آپ کو مختلف قسم کے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، جیسے آپ دیکھیں سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت، پوری جو دعا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان، اپنے کمزور ہونے کا اعتراف، اللہ تعالیٰ سے پھر مانگنا خدایا معاف فرما دے، تیرے لیے کوئی گناہ، تیرے لیے تو کوئی بڑا سے بڑا کوئی گناہ نہیں، تو معاف کرنے پر آئے تو سب کے سب معاف کر دے، تو میرے اول آخر ظاہر چھپے سب کے سب جو ہے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں تو سارے کے سارے معاف کر دیں۔ تو ایک ہی عبادت میں، ایک ہی دعا میں انسان جو ہے وہ مختلف عبادات کو جمع کرتا ہے، یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ چیز ہے۔ اور اس کے اندر کسی چیز کو غالب کرنا یہ ہر انسان کی جو اپنی کیفیات ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات جو طبیعت کا میلان ہوتا ہے وہ درود شریف پڑھنے کے اوپر ہوتا ہے، ان لمحات میں آپ درود پڑھیں، اور بعض لمحات میں انسان جو ہے وہ کسی گناہ میں واقع ہوتا ہے تو کثرت سے استغفار کرنے کا دل کرتا ہے، یا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے یہ محسوس کرنے کا دل کرتا ہے کہ اللہ تو بڑا پاک ہے، تیرے معاف کرنے سے تیری شان نہیں گھٹتی، تیری تو شان بہت بڑی ہے اللہ، تو معاف کر دے۔ کہیں پر حمد، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کو انسان یاد کرتا ہے کہ اللہ میں کتنا نالائق ہوں، تیری حمد ہے، لک الحمد فی الاولی والآخرہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ ہم تو تیری ثنا ہے اللہ کر نہیں سکتے کا معنی یعنی تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، تیری ثنا کے کیا کیا پہلو، کیا کیا کہنے، کرنے والے بھی تیری ثنا پتہ نہیں کیسے کیسے آسمانوں میں ہیں جو تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس زمین میں ذرے ذرے میں تیری حمد اور تیری کبریائی بیان ہو رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بڑے بڑے آسمان میں گھومتے ستارے اور سیارے، اور زمین کے اندر ریت کے ذرات سے لے کر کے کیا چھوٹے سے چھوٹے آنکھوں سے نظر نہ آنے والے جاندار، ہر چیز تیری تسبیح بیان کر رہی ہے، کبریائی بیان کر رہی ہے۔ تو انسان کو اپنی کیفیات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو جس پہلو سے بھی دل کو شفا ملے اس کو آپ غالب کر سکتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں میں تنوع ہے کہ دعاؤں کے اندر مختلف صیغے ہیں، کہیں سید الاستغفار ہے، کہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
آپ کو مختلف انداز ملیں گے. تہجد کے اوقات پہ اور انداز ہیں، سجدے کی دعاؤں میں اور اللہ سے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ سرہ وعلانیتہ. یہ انداز دیکھیں، چھپا ہوا، ظاہر، بالکل جو نہ پکڑ میں آئے وہ، اور جو سب کے سامنے کیے وہ، سب کے سب اللہ تو معاف کر دے. تشہد کے الگ انداز ہے. تو ہر لحاظ سے انسان جو ہے وہ ان دعاؤں کو سیکھے، یاد کرے اور ان کو ادا کرے اور ان کے معانی کے اوپر غور کرے اور دیکھے کہ اس کے دل کو کس دعا سے شفا ملتی ہے، کس صیغے سے شفا ملتی ہے، کس پہلو سے اس کو شفا ملتی ہے، اس پہلو سے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے. تیسری حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک کی ہے. سبحان اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے اور روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے. فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط على بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کسی نے جنگل میں اپنے اونٹ کو گم کر دیا ہو اور پھر اسے اچانک اس کو وہ مل جائے. یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. مسلم کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو اور اچانک وہ سواری اس سے چھوٹ جائے اور اب معاملہ یہ ہے کہ اس لق و دق صحرا میں اس کے پاس کھانے پینے کو جو کچھ تھا وہ اس سواری کے اوپر تھا. اب وہ اس سے مایوس ہو کر درخت کے کسی سائے میں اچانک لیٹ جاتا ہے اور اپنی سواری سے مکمل مایوس ہو چکا ہے کہ اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جاتی ہے. اب وہ اس کی مہار تھام کر خوشی کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں. اخطأ من شدت الفرح، مارے خوشی کے اس سے یہ جو ہے منہ سے لفظ نکل گئے. فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ جو حدیث ہے اس کی شرح حقیقت کے اندر یہ الفاظ خود ہی ایک بڑا پیغام دے رہے ہیں. صرف انسان محسوس کرے کہ کون سی ذات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس بندے سے خوش ہوتا ہے، کس بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. انبیاء کا ذکر نہیں کیا، صدیقین، شہداء کا ذکر نہیں کیا، صالحین کا ذکر نہیں کیا، مجاہدین کا ذکر نہیں کیا، گناہگار انسانوں کا ذکر کیا، خطاؤں میں پڑے، جو اللہ سے غافل ہیں، جو اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے، جد و جہد کرنے کے مشن سے غافل، جو دنیا کی رنگینیوں میں ایسے گم ہیں کہ کائنات کے خالق کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت نہیں نکلتا. دل اندھیروں کے اندر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، زمین دل کی بنجر ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر ایمان کے پھل و پھول لگنا بند ہو چکے ہیں. یہ شخص جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یہ جب یاد کرتا ہے میں کون ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کس نے رزق دیا اور کون دے رہا ہے، یہ سانس سانس کس کی عطا ہے، یہ جسم کا ہر انگ کس کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہے، اور میں کس قبر میں اترنے والا ہوں. الی ربک یومئذ المساق، یہ اس دن کی روانگی کو یاد کرتا ہے اور یہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کی طرف واپس آتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس کی توبہ کے اوپر کہ فرمایا کہ اتنا خوش کہ آگے یہ مثال آپ دیکھیں. سبحان اللہ، اے اللہ تیرے نبی پر
بے شمار درود و سلام کہ جنہوں نے ہمیں تیرے بارے میں اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت بات پہنچائی اور ہمیں گناہوں میں ڈوبے ہم انسانوں کو راہ دکھلائی کہ تم بھی اللہ کے پیارے بن سکتے ہو اور تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ، اپنے نبی پر بے انتہا درود و سلام نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے یہ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ دن کے وقت برائی کرنے والا توبہ کر لے، رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور پھر وہ دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، کہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والا چھپ کر کے میرے سے توبہ کر لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، ایسا خدا اس وقت تک کرتا رہے گا کہ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ سورج طلوع تو مشرق سے ہوتا ہے، ایک دن آئے گا جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اس حدیث میں بیک وقت امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ امید ہے اس شخص کے لیے جس کی سانسیں چل رہی ہیں اور جو زندگی کی جس کے اندر رمق باقی ہے، وہ کسی بھی لمحے خدا تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، اس کا دروازہ کھلا ہے، دن اور رات ہر لمحے اس کا دروازہ کھلا ہے۔ جب بھی اس کو پکاریں گے وہ توبہ قبول کرے گا۔ اور خوف کا پہلو یہ ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سورج مغرب سے غروب ہوگا، طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اسی بات کو دو آگے احادیث میں بیان کیا ہے، ان کو پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔